کیا کیا کہ قرب اور محبت اور جو جلوہ ہے اس کا مٹیریل رکھا ہوا ہے ہاتھوں میں. جو آ گیا قرب کی تلاش میں، اگر روح قرب والی نہیں تھی تب بھی قرب کی لیئر چڑھا دی، ویسا ہی ہو گیا جیسے سابقون والی روح تھی. یہ کرم ہے، یہ فضل گوہر شاہی ہے. ایسی نظر کرم فرما رہے ہیں. اب تو خوشی تو ہوگی نا آپ کے آنے کی. ہمیں مٹی کو سونا بنا دے جو. ایک تو تعلیم ہم نے بتائی ہے نا لوگوں کو ضم کی. ضم کی تعلیم کیا ہوتی ہے کہ مرشد جو ہے، سرکار جو ہیں، وہ اپنی ذات کا ایک عکس وہ ہمارے جسم میں ڈال دیتا ہے. اپنی ذات کا ایک عکس ہمارے جسم میں ڈال دیتا ہے اور وہ ہماری روح میں مکس ہو جاتا ہے. وہ ہماری روح میں مکس ہو جاتا ہے. تو جب وہ مکس ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مادہ شناخت ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے یا رب ہے. پھر وہ ختم ہو جاتا ہے مادہ شناخت. تب بلے شاہ نے کہا نا کی جانا میں کون. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اس چیز جو ہے تعلیم وہ ضم سے بھی آگے ہے. جیسے ذکر قلب ہے اور ضم کی تعلیم کتنا فرق ہے. اسی طرح وہ ہے کہاں ضم اور کہاں وہ. یعنی وہ 1000 درجے زیادہ افضل ہے ضم کی تعلیم. جس طرح یہ ہمارے جو مخلوقیں ہیں، ہمارا قلب ہے، ہماری روح ہے، ہمارا نفس ہے، اس کے اندر سے اور جزے نکلتے ہیں. جو ہمارا قلب ہے اس میں سے 3 جزے نکلتے ہیں نا. ایک قلب سلیم، دوسرا قلب منیب، تیسرا قلب شہید. یہ 3 فرشتے اس کے اندر بند ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر مرشد کو یہ تعلیم نہیں ہے. کسی مرشد کو صرف ذکر کی تعلیم ہے، وہ آپ کا ذکر قلب جاری کر دے گا بس. اس کو کہیں گے کہ یہ تھا ذکوریت کا ایکسپرٹ، کیونکہ طریقت کے جو ہے 4 جز ہیں. پہلا جز ہے ذکوریت، دوسرا جز ہے خشیت، تیسرا جز ہے خشیت، اور چوتھا جز ہے حریت. تو کچھ مرشد تو ایسے ہوتے ہیں جو تم کو صرف ذکر قلب میں لگاتے ہیں، باقی اذکار میں لگاتے ہیں. وہ ذکوریت کے ایکسپرٹ. اگر کوئی مرشد خشیت کا ایکسپرٹ ہو تو پھر وہ تمہارے قلب کی مخلوق کو نکالے گا بھی، قلب کا جثہ نکالے گا. اچھا، اب یہ جو وصل ہے، مقام وصل، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کیونکہ میرا سبجیکٹ آرگینک کیمسٹری تھا تو مجھے یہ بات جو ہے روحانیت بڑی جلدی سمجھ میں آئی، بہت جلدی سمجھ میں آئی. کیونکہ ہم آرگینک کیمسٹری میں ہم نے یہ پڑھا کہ یعنی ایکویشنز کے ریڈیکل کیسے بنانے ہیں. جیسے CH4 ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اس کی کیمیکل ایکویشن کسی اور کے ساتھ کرنی ہے تو اس کے اندر سے ہائیڈروجن کا ایک مالیکیول نکالیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بن جائے گا میتھائل، تو وہ بن جائے گا CH3. اب کوئی ایکویشن اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ریڈیکل بنانا ہے. اسی طرح ہمارا جو قلب ہے اس کے 4 خانے ہیں اور 3 اس کے اندر مخلوقیں ہیں. ایک خانہ خالی ہے جہاں مرشد کے قلب سے جڑنا ہے. چرخہ بھی اسی کو کہا گیا ہے. کچھ پیرانے طریقت تو ایسے ہیں جو صرف آپ کو ذکر قلب دیں گے، آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا، بس آپ مومن بن گئے، ختم.
یعنی ہلکا سا روحانیت کا ٹچ دیا، ذاکر قلبی بنا دیا بس۔ لیکن ایسے مرشد بہت کم ہوتے ہیں کہ جو تمہارے قلب کی مخلوق کو بھی باہر نکالیں۔ کیوں جی؟ وہ قلب کی مخلوق کو بھی باہر نکالیں، یہ خشیت کی ایکسپرٹیز اس میں چاہیے۔ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مخلوقیں نکال کے جہاں سے وہ آئی ہے مخلوق، اس کو اس جہان کی سیر پہ لے جانا کہ بھائی دیکھو یہ تو تیرا عالم ہے، اور ان سیاروں کو وہاں چھوڑ دینا۔ اب مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے عالم ملکوت میں ہر رات کو، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے میری محبت طلب کرے، روزانہ یہ آوازیں اللہ کی ذاتی آواز عالم ملکوت میں گونجتی ہے۔ آپ کو سنائی دیتی ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں سنائی دیتی؟ اس لیے کہ یہ ان کو سنائی دیتی ہے کہ جن لوگوں کا ایک سیارہ قلب کا وہ ملکوت میں اسٹیشنڈ ہے۔ جیسے اب یہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ ہٹا دو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیمرہ یہ لگا ہوا ہے تو اب لوگ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے۔ جو بھی یہاں کچھ ہو رہا ہے کیمرے کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح تم کو بھی اگر وہاں کی خبر گیری کرنی ہے عالم ملکوت کی، تم بھی اپنا کوئی کیمرہ اوپر بھیجو، ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں کو اللہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ جن کے قلب کا ایک جسہ عالم ملکوت میں ہر وقت پڑا ہوا، ہر وقت عالم ملکوت۔ اب اس کے 3 جسے ہوتے ہیں، پھر نفس ہے، اس کے 4 جسے ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس الہامہ، نفس مطمئنہ۔ اسی طرح پھر روح ہے، روح کے جسے ارضی ارواح سے نکال لے جاتے ہیں، تو 2 جسے اس کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہر بندے کے اندر یہ لطائف اور جسے موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قلب کے 3 جسے ہوں اور تو 4 نکال لے، نکل ہی نہیں سکتے۔ نفس کے 4 جسے ہوتے ہیں تو 8 نکال لے، نہیں ہو سکتا نا۔ تو تیرے اندر رکھے ہیں اس نے اتنے جسے، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ وہ ان جسوں کو ملٹی پلائی کر سکتی ہے۔ اس روح کو ملٹی پلائی کر سکتی ہے۔ اچھا، اب وہ جو روح ہے اس کو ملٹی پلائی کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو زبان جو بول رہا ہوں وہ آج کی لینگویج ہے، یہ ہے کنٹمپرری لنگو جس میں آپ کو روحانیت سمجھا رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کو وہ سمجھا دوں جو ٹریڈیشنل اس کی ایکسپلینیشن ہے، جو کہ آپ نے سنی ہے، پسند کی ہے، لیکن آپ کے ککھ بھی پلے نہیں پڑا۔ وہ کیا ہے کہ وحدت سے کثرت میں نزول ہونا، سنا ہے نا؟ وحدت سے کثرت میں نزول ہونا۔ اب وحدت سے کثرت میں کیا ہے بھئی؟ یہ ہے کہ یہ ٹیشو پیپر ہے، ابھی یہ سب اس کے جو پارٹیکلز ہیں سب جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک ٹیشو کہلا رہا ہے، تو یہ وحدت ہے، سب جڑے ہوئے ہیں پیسز۔ پھر ایک ایک پیس ہٹا کر الگ کر دو تو وہ کثرت ہے۔ اب جیسے یہ پانی کی ایک بوتل ہے نا بھائی، میں اس میں سے ایک ایک ڈراپ سب کے منہ میں ڈال دوں، بوتل ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ پھر میں کہوں گا کہ جب تک یہ بوتل میں پانی تھا، پانی اپنی وحدت میں تھا، اب یہ پانی کثرت میں آ گیا ہے، اب یہ پانی کثرت میں آ گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ اچھا، اب یہ رب کا کام ہے کہ وحدت سے کثرت میں نزول کرے، ہے نا؟ یہ کام آپ کو تو نہیں آتا نا۔ نہیں، آپ اگر چاہیں کہ میں جا کے آصف بھائی کے اندر بیٹھ جاؤں، اخلاق صاحب کے اندر بیٹھ جاؤں، تھوڑی تھوڑی اپنی جو حقیقت ہے وہ ایک ایک قطرہ اپنی حقیقت کا سب کو بانٹ دوں، تو آپ تو نہیں کر سکتے، آپ کی تو ایک ہی روح ہے نا۔ لیکن کوئی ذات آئے عالم غیب سے
اور وہ اپنی ہستی کے قطرے بنائے، وحدت سے کثرت میں آئے، اپنے جلووں کو ضرب دے، اور پھر اپنی آستین سے اپنا ایک جلوہ نکالے، اپنی آستین سے ایک جلوہ نکالے، اور وہ پھر تمہارے اندر چلا جائے، اور وہ جب جائے تو تمہارے ساتوں لطائف کو جلا کر راکھ کر دے، ساتوں لطائف کو جلا کر راکھ کر دے، یعنی کل فنائیت کا مقام ہو جائے، اور پھر وہ وہاں بیٹھ جائے۔ جب وہ وہاں بیٹھ گیا تو اب بولنے کی طاقت بھی اس کی نہیں ہے، اب بولنے کی طاقت بھی اسی کی ہے جو وحدت سے کثرت میں آیا ہے، وہ بول رہا ہے، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ ابھی یہ میں نے اصل تعلیم بیان نہیں کی ہے، یہ میں نے مثال دی ہے، یعنی وحدت سے کثرت میں آنا۔ وحدت سے کثرت میں آنے کا ایک تو یعنی رخ یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کا جب اظہار کیا تو مختلف صفات نمودار ہو گئی، مختلف اس کے جو ہے ایٹریبیوٹس وہ مینیفیسٹیشن میں آ گئے، جیسے کہ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، جیسے کہ وہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، جیسے کہ وہ خلیل ہے، دوستی کرنے والا ہے، جیسے کہ وہ عاشق ہے، عشق کرنے والا ہے، یہ مختلف اس کی صفات ہیں۔ ہندوازم میں اور اسلام میں بھی فرق یہی ہے وحدت اور کثرت کا۔ When from unity of his being he scattered himself into many different locations, yet he was one. That is کثرت۔ صحیح ہے نا؟ اب یہ جو ہندو کہتے ہیں گو ماتا، اس کی بھی جو ہے تعظیم کرو، ہے نا بھائی، اور ہنومان جی ان کی بھی تعظیم کرو، یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے صفاتی تجلی پہاڑوں میں دیکھی، پرندوں میں دیکھی، جانوروں میں دیکھی، درختوں میں دیکھی، وہ اس کی صفاتی تجلی تھی، ہے وہ رب کی ہی تجلی، لیکن ہندوازم کو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا معلوم ہوا، وہاں تک کا علم ملا، صفات کا علم ملا۔ اس لیے جو ہے جہاں جہاں صفات نظر آئی انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تم جو اسلام میں ہے، اسلام کے اندر ذاتی نور آیا تو تم نے صفات پر توجہ نہیں دی، تو تم نے کہا یہ کافر ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ یہ پانی کی بوتل جو ہے ان سب کے اندر ہے تو بولے گا دماغ خراب ہو گیا ہے نا، یہ پانی کی بوتل ان سب کے اندر موجود کیسے ہو سکتی؟ لیکن اگر پھر میں اس کا ڈھکن کھولوں، ایک ایک قطرہ سب کے منہ میں ٹپکاؤں، اور جب یہ ختم ہو جائے اور پھر میں تمہیں سے پوچھوں بتاؤ بوتل کہاں ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ بھئی آپ نے سب کو پلا دی ہے نا؟ تو جب عمل کر کے دکھایا جائے گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح سرکار نے ہم کو بھی دکھایا، سمجھایا کہ ہندو جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت سارے خدا ہیں، تو ان کو کہنا نہیں آتا ہے بہت سارے خدا نہیں ہیں، خدا کے بہت سارے جلوے ہیں۔ کیوں جی؟ ان کو کہنا نہیں آیا ہے نا، صرف یہ ہے کہ ان کو ایکسپلین کرنا نہیں آیا۔ اب ایکسپلین کرنا کیوں نہیں آیا؟ کہ ہندو دھرم میں کوئی باقاعدہ سینٹ ہوڈ کا نظام نہیں ہے، باقاعدہ نظام نہیں ہے، جو بن گیا اللہ نے جس کو بنا دیا تو بن گیا۔ ہیں کچھ اولیاء کرام گزرے ہیں ہندو دھرم میں، لیکن جو نظام، جو سسٹم ولایت کا محمد رسول اللہ نے دیا ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ کسی دین میں وہ نظام اس طرح یعنی مربوط نظام روحانیت کا ہے نہیں، ولایت کا جو نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا بھائی، ہم نے یہودیوں کو بھی بڑا پڑھا ہے، بہت پڑھا ہے، عیسائیوں کی بھی اسپرچویلٹی پڑھی ہے، اس بات کا منکر نہیں کہ وہاں ولی نہیں، ولی وہاں پر بھی آئے ہیں، لیکن اکا دکا، سمجھے؟ یہ تو باقاعدہ نظام حضور نے قائم کیا، ہر دور میں 360 ولیوں کا ایک محکمہ رہے گا،
اس کا سربراہ غوث ہوگا، اس کے نیچے 3 قطب ہوں گے، پھر 40 ابدال ہوں گے، پھر اخیار ہوں گے، سنجبہ ہوں گے، سالک ہوں گے، درویش ہوں گے۔ 360 کا محکمہ ہر دور میں رہا ہے۔ کچھ غوث ناسوتی ہوں گے، کچھ غوث ملکوتی ہوں گے، کچھ غوث جبروتی ہوں گے۔ جیسے کہ ایک عام غوث ہوتا ہے ناسوتی، اس کا کام صرف نس پاک کرنا ہے۔ ایک غوث جبروتی ہوتا ہے، وہ پیر طریقت بھی ہوتا ہے، پیر شریعت بھی ہوتا ہے، مرتبہ اس کا شریعت والا ہے ناسوتی، اور طاقت اس کی ملکوتی ہے۔ کیوں جی؟ ایک غوث ہوتا ہے جبروتی، جیسے غوث اعظم تھے، غوث اعظم جیسے ابو بکر صدیق تھے، وہ بھی غوث تھے اپنے دور کے پہلے، وہ بھی غوث الزماں تھے، سمجھے، لیکن ناسوتی تھے۔ اور مولا علی وہ بھی غوث تھے لیکن وہ ملکوتی تھے، اور اویس کرنی وہ جبروتی تھے۔ تو جو نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بنا کے دیا، ولایت کا جو نظام ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے زیادتی کر دی ہے باقی مذاہب کے ساتھ، کہ بھائی صرف حضور کو ایسا نظام کیوں دیا، باقی لوگوں نے کیا بگاڑا ہے۔ تو اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ بھی اس سے متفق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہے نا۔ اگر حضور کی امت میں بھی ویسا ہی ولایت کا نظام ہوتا جو ہندوازم میں ہے، جو کرسچنز میں ہے، یہودیوں میں ہے، تو پھر تو دنیا تو ٹھکانے لگ جاتی۔ اب جب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ دنیا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرووائڈ کیا ہے کہ چلو ہم ولایت اسٹارٹ کرتے ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب جو کام نبیوں سے لیا جاتا تھا اب وہ ولیوں سے لیا جائے گا۔ اور اللہ نے بھی اس سے اتفاق کیا کہ ہاں بھائی بالکل ٹھیک بات ہے، یہ تو نبوت ختم ہو گئی ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے، اب تو ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ایسا نظام ہو ولایت کا کہ آپ کی امت سے ولی نکل کر کے جائیں، پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا کہ اور ہم نے تم کو بہترین امت کے طور پر چنا تاکہ تم نکل جاؤ دنیا میں اور دنیا کو رحمت سے بھر دو، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دو۔ تو یہ آیت ان ہستیوں کے لیے ہے جن ہستیوں کو اللہ رب العزت نے رشد اور ہدایت کی ڈیوٹی پر فائز کیا تھا، یہ ان لوگوں کے حوالے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ولایت ہوئی ہے اس کو فخر با کرم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک ولایت کا تحفہ ملا، وہ ہے فخر با کمالیت، فخر با کمال، فخر با کرم، جو اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ جو حضور کی طرف سے ولایت کا نظام قائم ہوا ہے اس میں 360 ولی ہوتے ہیں ہر دور میں، ان کا تعلق حضور کے سینے سے ہوتا ہے۔ اور ایک نظام ولایت کا اللہ نے بھی انٹروڈیوس کرایا، وہ ہے فخر با کمالیت، اس میں ولیوں کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کے ولی کم سے کم دیدار والے ہوتے ہیں۔ پھر ان فخر با کمالیت والوں کے اندر بھی کچھ خاص ہوتے ہیں اور کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں۔ پھر جو خاص الخاص ہوتے ہیں تو ان کو پھر جو ہے فخر با کمالیت والوں میں سے ان خواص الخاص کو پھر وصل کی تعلیم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو لفظ ہے وصل، اس کا مطلب ہے ارائیول۔ اس اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کا پارسل موصول ہو گیا۔ موصول کا کیا مطلب ہے؟ پہنچ گیا، وصول کرنا۔ آپ مجھے کوئی چیز دیں گے تو میں اس عمل کو کہوں گا میں وصول کر رہا ہوں۔ وصول کر رہا ہوں کیا؟ کہ کوئی چیز آ رہی ہے میرے پاس۔ تو لفظ وصل کا مطلب ہے آمد۔ تو وصل باللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی آمد، اللہ کی آمد۔ اس کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے اذا تم الفخر فہو اللہ، کہ جب تو فخر میں کامل ہو گیا، فخر پورا تیرے رگو پہ میں سما گیا، فہو اللہ، تو پھر تو اللہ ہی رہ جائے گا، تو ختم ہو گیا۔ میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں۔ یعنی وصل کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اللہ کی طرف سے چیز آئی،
کوئی جزء توفیق الہی یا طفل نوری ذاتی ہو یا صفاتی ہو وہ تیرے اندر آئی، یہ مقام فصل ہے۔ اس کے بعد پھر ضم کی تعلیم ہے، ضم کے بعد پھر ایک اور بھی تعلیم ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کرنا ہے، وہ تعلیم کہلاتی ہے جنسیت۔ کیا کہلاتی ہے؟ جنسیت۔ ہاں، جنسیت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ جنسیت کا عربی زبان میں جنسیت کا مطلب ہے نیشنلٹی، تو جنس کا مطلب ہو گیا نیشنل۔ تو اگر کہا جائے یہ جنس اللہ سے ہے، یہ تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اللہ نیشنل ہے۔ اب اللہ نیشنل ہے، نیشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیشنل لفظ نکلا ہے نیشن سے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ اور نیشن کا ترجمہ ہے قوم۔ تو جن سے اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کی قوم، جن سے اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کی۔ اچھا، قرآن میں ہی ہے یہ بات قرآن میں ہی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، آیت نمبر جو ہے 54 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، فسوف یاتی اللہ بقوم، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا۔ اپنی قوم کے ساتھ، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ جو ہے، اچھا ترجمہ کرنے والے ہیں نا، ادھر ادھر سے اٹھا کے بس ترجمہ کر دیتے ہیں ڈکشنریاں کھول کے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اللہ ایک گروپ آف پیپل کو لائے گا۔ گروپ آف پیپل کیوں کہہ رہے ہو؟ تم کو معلوم نہیں ہے قوم کو نیشن بولتے ہیں انگریزی میں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اے مومنو، ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اگلا قدم ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ڈیوائن پلان ہے، یہ ڈیوائن پلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا پلان بتا رہا ہے۔ یا تو ٹھیک طریقے سے بندے کے پتر بن کے چلتے رہو دین پر، اور اگر تم دین سے اپنے پھر گئے تو پھر ہم تم سب کی چھٹی کرا دیں گے۔ اب اللہ کی مینٹیلٹی بھی یہی ہے، اللہ صاف بتا رہا ہے، دیکھو بھائی سدھر جاؤ، اور اگر تم اپنے ادیان سے پھر گئے، بڑی مشکل سے ہم نے ان نبیوں کو بھیجا، بڑی مشکل سے انہوں نے دین قائم کیا، اور اگر تم ان ادیان سے پھر گئے تو اب ہم دوبارہ تم کو نہیں آزمائیں گے۔ تو اب اللہ کا آگے پلان کیا ہے؟ اب دیکھو نا، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، یہ کتنے فرقے بن گئے ہیں، ہے نا؟ سکھوں میں بھی فرقے بن گئے ہیں، ہندوؤں میں بھی فرقے بن گئے ہیں، عیسائیوں میں بھی فرقے بن گئے ہیں، یہودیوں میں تو تھے، حضور نے مثال دی کہ یہودیوں میں 72 ہیں، میری امت میں 73 ہوں گے۔ اب سارے فرقے ہو گئے تو تم امتی کہاں رہے؟ آج کسی مسلمان کو پوچھو، ہاں جی آپ کون؟ جی میں سنی ہوں الحمدللہ۔ میں شیعہ ہوں۔ کوئی بولتا ہے میں امتی ہوں حضور کا؟ بولیے، کیوں نہیں بول رہے؟ ہے ہی نہیں نا، امتی نہیں ہے، اب شیعہ ہیں، اب سنی ہیں، اب بریلوی ہیں، اب وہابی ہیں، امتی نہیں ہے، پھر گئے تم دین سے۔ تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی نئی چیز آئی تو نئی چیز یہ آ رہی ہے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مستقبل میں اللہ تعالیٰ قوم کو لائے، بقوم، اپنی قوم کو لے کے آئے گا۔ اچھا اب وہ قوم کیا ہے؟ آپ سمجھیں گے کہ ان کے سینگ نکلے ہوئے ہوں گے، ایلینز ہوں گے۔ وہ قوم سے مراد ہے روحیں، وہ روحیں ڈفرنٹ ہوں گی، جسم تو اسی طرح کے ہوں گے، روحیں ڈفرنٹ۔ جب میں نے جو تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا نا کہ موسٹ جینیس پیپل ہیو کم ان دس ایرا، وہ اسی طرف اشارہ ہے، ان کی روح جینیس ہے۔ تو اب یہ جو قوم ہوگی یہ مختلف ارواح ہوں گی،
اب ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، کہنے دیجیے۔ قرآن نے ذکر کیا سابقون کا، ایک گروہ روحوں کا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں سابقون کا کہا۔ اس میں 3 گروہ ہیں۔ ایک روحوں کا گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی محبت کے نور سے بنایا۔ دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے قرب کے نور سے بنایا۔ تیسرا وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے جلووں کے نور سے بنایا۔ اور یہ تینوں گروہ پیچھے رکھے۔ یہ جو ادھر مال بھیجا ہے نا، یہ میڈ ان چائنا ہے۔ ہاں، یہ کون سا مال ہے؟ یعنی یہ وہ روحیں ہیں جو امر کن سے بنائی، بن جاؤ، بن گئی، حد نگاہ سے دور کتنی روحیں بن گئی۔ پھر ان لوگوں کے لیڈرز کو جو چنا تو وہ اس گروپ سے چنا۔ جو مرسلین آئے، اولو العزم مرسلین آئے، رسول آئے، انبیاء آئے، وہ روحیں اس گروہ سے آئیں۔ کوئی مقربین میں سے آ گیا، سمجھے، کوئی جلوے والوں میں سے آ گیا، کوئی صالحین میں سے آ گیا، ادھر سے ہی آئے۔ کل ٹوٹل 1,24,000 پیغمبر آئے، اور انسان تو کتنے ٹریلین آ چکے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو اب وہ گروہ میں سے صرف 124,000 سولز آئی ہیں، باقی ساری تو ویسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہیں۔ اب عام لوگوں میں وہاں سے روحیں آ رہی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے اللہ نے، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ ہم اپنی قوم کو لے کے آئیں گے۔ اس کی قوم کیسے بنی؟ وہ اس کی محبت کے نور سے بنی ہے، وہ اس کے جلووں کے نور سے بنی ہے، اس کے قرب کے نور سے بنی ہے، ان کو لے کے آئے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب جس کو اللہ نے اپنی محبت کے نور سے بنایا تھا، اس کو صرف اللہ کی محبت والا میسج سمجھ میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جس کو اللہ نے اپنی محبت کے نور سے بنایا، اس کی تو اولین تلاش یہ ہوگی مجھے اللہ سے محبت کرنی، اللہ سے محبت۔ اس کو بولا یار داڑھی رکھ، ابے ہٹاؤ یار، اللہ سے محبت کرنی۔ اس کو آپ روزے رکھوائیں جائیں، یار رکھ لیں گے لیکن اللہ سے محبت کرنی۔ یہ اٹک جائے گی سوئی اس کی، اللہ سے محبت کہاں سے ملے گی، کہاں سے ملے گی، ڈھونڈو۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ وہی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں۔ کوئی قرب کا متلاشی ہے، کوئی جلووں کا متلاشی ہے، کوئی اس کی محبت کا متلاشی ہے۔ نماز روزہ سب نے کیا ہے، لیکن وہ مزہ نہیں آیا۔ کہ مزہ تب آئے گا جب اللہ کی محبت بھی آ جائے، اللہ کا قرب بھی آ جائے۔ جب اللہ کا محبت، قرب اور جلوہ تیرے اندر آ گیا تو پھر تیری نمازیں جو ہے وہ محبت کے ترازو میں تلیں گی، جلووں کے ترازو میں تلیں گی، قرب کے ترازو میں تلیں گی۔ ابھی تو تم ادھر ادھر کے خیالات نمازوں میں پھرتے رہتے ہو نا، لے کے بیوی بچوں کا خیال، کاروبار کا خیال، ادھر کا خیال، ادھر کا خیال۔ تو ان کی جو نمازیں تھیں وہ کیسی تھی؟ یہ بس اللہ اکبر کہا اور ختم، غائب، روح چلی گئی اللہ کے پاس، جسم کھڑا ہوا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر قیام میں یوں کھڑے رہتے، ہلتے بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہلیں بھی نہ؟ تو پھر کیوں نہیں ہلے؟ اندر کی چیزیں نکل گئی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے، اچھا میں دبئی میں ایک پرفیوم کی شاپ پہ گیا، ڈیرا دبئی میں، شاید بابا کو بھی لے کے گیا۔ اس شاپ کا نام پتہ کیا ہے؟ یوسف بھائی۔ وہ کیرلا کا بندہ ہے، بڑا اچھا آدمی۔ اچھا وہ شاپ کیا ہے؟ وہ پرفیوم آپ کے سامنے بنا کے دیتا ہے۔ کچھ تو پرفیوم کی بوٹلز بنی بنائی رکھی ہیں کہ بھئی یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ مٹیریل رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کے سامنے جو ہے بنا کے دے گا۔ یعنی فرض کیا کہ آپ نے سوچا کہ یار ٹام فورڈ تو بڑا مہنگا ہے، برانڈ ہے نا، ایک ٹام فورڈ برانڈ ہے، وہ تو بڑا مہنگا ہے، تو مجھے ایبسلیوٹ پچولی وہ چاہیے۔ وہ کہے جو میں بنا دیتا ہوں،
بالکل ویسا ہی، ادھر سے کچھ ڈالے گا ادھر سے کچھ ڈال ڈول کے اور بنا کے آپ کو دے دے گا، اور آپ اس کو اسمیل کریں لگائیں. جو ٹام فورڈ کا ہے ہو سکتا ہے وہ $300 کا ہو، وہ وہاں پر $10 میں بنا کے آپ کو اس سے بہتر کوالٹی دے دے. اس لیے بڑا کامیاب جا رہا ہے وہ. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ ایک تو پرفیوم بنے بنائے آئے فرانس سے، اور ایک اس نے مٹیریل رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ مٹیریل رکھا ہوا ہے، ہاتھ کے ہاتھ بنا کے دے گا. یہی کام امام مہدی نے کیا. کیا کیا کہ قرب اور محبت اور جو جلوہ ہے اس کا مٹیریل رکھا ہوا ہے ہاتھوں میں. جو آ گیا قرب کی تلاش میں، اگر روح قرب والی نہیں تھی تب بھی قرب کی لیئر چڑھا دی، ویسا ہی ہو گیا جیسے سابقون والی روح تھی. یہ کرم ہے، یہ فضل گوہر شاہی ہے. آ گیا کوئی محبت نہیں تھی، محبت کا کوٹ کر دیا یوسف بھائی کے شاپ پہ. جلووں کا کوٹ کر دیا. اور برا مت ماننا، سابقون کے سامنے چلی جائے ایسی روح جو بالکل کچھ نہیں تھی، گوہر شاہی نے کوٹ کیا محبت کا، تو سابقون کہیں گے ارے یار یہ تو بڑے اچھے درجے کی روح ہے. ان کو حیرت ہوگی، سوچیں گے ہم کو کیا گھٹیا مال سے بنایا تھا. ایسی نظر کرم فرما رہے ہیں. اب تو خوشی تو ہوگی نا آپ کے آنے کی. ہمیں مٹی کو سونا بنا دے جو ہے، بھکاری گناہگار ناہنجار لوگوں کو اپنے قدموں میں جگہ دے کے مقربین صالحین کے درجے پر بٹھا دے، تو کیوں نہ احسان مند ہوں ایسی ہستی کے، ایسی ذات کے. Amra TV, the place to connect with God.